ان کے کاموں میں بہت ساری حکمتیں اور بہت ساری مصلحتیں ہیں۔ یاد رہے رب العالمین نے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم غلاموں کو جو حکم عطا فرمایا ہے، چاہے وہ فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، مستحب ہو، نفل ہو، کچھ بھی ہو، ان کاموں میں اور ان اعمال میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے بہت ساری حکمتیں اور بہت ساری مصلحتیں اور بہت ساری فائدے کی چیزیں موجود ہیں۔ کبھی کبھی ہم غور کر کے اس فائدے تک پہنچ بھی جاتے ہیں، اور بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم غور کر کے بھی اس فائدے تک نہیں پہنچ پاتے جس فائدے کی بنیاد پر اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا ہے۔ ایک دو مثال سے سمجھ جائیے آپ۔ ظاہر سی بات ہے، جب آپ نماز پڑھنا چاہیں گے تو پھر آپ کو وضو کرنا پڑے گا۔ قرآن حکیم میں رب العالمین نے آیت کریمہ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اس آیت کے ذریعے اللہ نے ہمیں وضو کا حکم عطا فرمایا ہے، اور جو بھی انسان نماز پڑھتا ہے اسے وضو بنانا کمپلسری ہے۔ مگر اللہ رب العزت نے جو ہمیں وضو کا حکم دیا، اس کام میں، اس حکم میں کوئی حکمت اور مصلحت ہے یا نہیں ہے، کوئی فائدہ ہے یا نہیں، ہمیں نظر آئے نہ آئے، مگر آمنہ کے لال عبداللہ کے جگر پارے نے جب فرما دیا تو کلیئر ہے اس میں حکمتیں ہوں گی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ نبی فرمائے اور مصلحت نہ ہو، نبی فرمائے اور حکمت نہ ہو، آقا کا فرمان ہو اور اس میں فائدہ نہ ہو امتی کے لیے، یہ ممکن ہی نہیں۔ اور جب دنیا والوں نے اسلام کے ان احکام پر ریسرچ اور تحقیق کیا تو پھر 1400 سال بعد بھی وہ اسی فائدے پر جا کے پہنچے جس فائدے کے پیش نظر حضور نے ہمیں اس چیز کا حکم عطا فرمایا۔ بالکل سادی سی مثال ہے، دراصل پوری فضا میں زمین سے لے کر کے آسمان کے کچھ نیچے تک اس فضا میں گرد و غبار ہے۔ جو خلا ہے نا، خالی جگہ، مثلا شامیانہ سے لے کر کے زمین تک یہ بیچ کی جو جگہ ہے، اس جگہ میں بھی گرد و غبار ہے، اور کبھی کبھی آپ شاید ٹارچ مارتے ہوں گے تو پھر اس روشنی میں اس طرح کے گرد و غبار کا آپ کو بھی احساس ہوتا ہوگا۔ اسی طرح سے ہم بہت سارے کام